بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بہترین موضوع ہے آ ٹرو اسٹوری۔ ہاؤ ڈز ویلتھ اینڈ چلڈرن بیکم ٹیمپٹیشنز۔ ایک سچی کہانی، مال اور اولاد فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ مال اور اولاد فتنہ کیسے بنتے ہیں، یہ ایک سبق آموز سچی کہانی ہے جو ایک کولیگ دوست نے مجھے ارسال کی۔ اس سچی کہانی نے مجھے ذہنی، جسمانی، اخلاقی طور پر بہت تکلیف دی، کیونکہ یہ سچی کہانی آج ہمارے معاشرہ کا کڑوا سچ ہے۔ میرے سمیت ہر انسان حلال حرام کا فرق بھول چکا ہے، آگے نکلنے کے چکر میں اپنی دینی و دنیاوی ذمہ داری سے کنارہ کشی کر چکے ہیں، اور جب اس کہانی کے دردناک سچے کردار کی طرح ہمارا بھی یہی وقت آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ ایک مشہور وکیل کی کہانی ہے جس کا میں نام تحریر نہیں کروں گا، جو عموماً ملک وال اور منڈی بہاؤالدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ وہ فیس لاکھوں میں وصول کرتا اور قتل عمد کے ملزمان کو ہی نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیا کرتا تھا۔ پھر وقت کا پہیہ بدلتا ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ سارا روپیہ، پیسہ اور جائیداد بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ بیٹے اپنی بیوی بچوں کو لے کر یورپ سیٹل ہو جاتے ہیں، جبکہ وکیل صاحب کی بیٹی کی شادی کسی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے اور وکیل صاحب گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ دردناک اور بے بسی والے انجام کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اولاد چونکہ مظلوموں کی دھوکہ سے ہتھیائی گئی دولت پر پلی بڑھی یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وکیل صاحب کی اولاد میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بوڑھے باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ پھر متفقہ طور پر فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم اور ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے۔ ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والا وکیل اب بڑھاپے میں یوں ملازمین کے سہارے پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دن کافی عرصہ بعد وکیل صاحب کا بڑا بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر یورپ سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں نے اس کو کافی شرمندہ کر کے اپنے بوڑھے والد صاحب سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے بوڑھے باپ کو ملنے اس کے گھر چلا آیا۔ جس وقت وکیل صاحب کا بڑا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا، اس وقت میں بھی موقع پر وہیں موجود تھا۔ ان کے بوڑھے اور نابینا باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی، کیونکہ کئی بار رات کو وکیل صاحب اٹھ کر باتھ روم نہیں جا پاتے تھے۔ وکیل صاحب ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی اور لاپرواہی کر دیتے، اور یوں ان کا پیشاب بستر میں ہی نکل جاتا تھا۔ وکیل صاحب کا بدبودار بستر دھونا تو دور کی بات تھی، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور یوں وکیل صاحب اس غلیظ اور بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب وکیل صاحب کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر اپنا باپ کو ملے واپس مڑ گیا۔ میں ورتا حیرت سے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چونکہ وکیل صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا وکیل صاحب کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر سیکورٹی گارڈ کو آگے بڑھا دیا۔ سیکورٹی گارڈ نے جا کر بوڑھے نابینا وکیل صاحب کو گلے لگا لیا، اور بوڑھا باپ بیچارہ ملازم کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ اور بعد ازاں بیوی یعنی بہو کی باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے دہلیز پر کھڑے رہے، اور ملازم اور اس کے بیوی بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ بوڑھے نابینا وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل صاحب کا بیٹا اور بہو بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر سے دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی، اور باپ کو کوئی چیز بھی نہیں دی۔ میں ورتا حیرت سے بیٹھا یہ سارا تکلیف دہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کل کلاں کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ چاہنے کے باوجود بھی میں وکیل صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا کہ وکیل صاحب جن لوگوں کو بہو، بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہا تھا، وہ در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے۔ ان کے بیٹے نے تو باپ کے قریب ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وکیل صاحب کے بیٹے کا اس طرح کا رویہ اپنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ بلا شبہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔
خیر میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا اور وکیل صاحب کی بیمار پرسی کی اور پھر بھوجل اور رنجیدہ دل کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلے یہ چیز سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ دوسری چیز مجھے یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ تیسری اور سب سے اہم بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا ضرور سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کا لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام وکیل صاحب نہیں کر سکے، جس کی نہ ختم ہونے والی سزا وہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ایک دن وقت کا پہیہ گھوم کر اسی مقام پر ہمیں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں ہمارے آئینہ کے سامنے لاچار یا خوشکن کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے عمل یا کوشش پر ہوتا ہے کہ ہم نے حلال یا حرام میں سے کون سا راستہ اختیار کیا۔ اس سچے واقعہ کو پڑھنے والے دوست، بزرگ، بھائی ضرور ان حقائق کا خیال کر لیں، قبل اس کے کہ وکیل صاحب کی طرح دیر ہو جائے۔ وکیل صاحب کا وقت گزر گیا، مگر ہمارا اور آپ کا وقت آج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ مت کر خاک کے پتلے پہ غرور اے انسان، مت کر خاک کے پتلے پہ غرور اے انسان، خود کو خود ہی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ دوستو، بھائیو، مجھے وکیل صاحب کی اس سچی کہانی سے یہ سبق ملا ہے جس کو میں ان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے پیارے دوستو، اگر آپ سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام۔ ہوپ ٹاکس چینل سبسکرائب پلیز۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہوپ ٹاکس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ مہربانی، شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام۔